آخر مرکزی اپیل اگر اسے پہلے سن لیا جائے تو آپ کے خیال میں بہت زیادہ بڑا ریلیف نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے وہیں سے ریلیف مل جائے؟ بہت شکریہ منصور صاحب. دیکھیں عدالتوں میں ابھی روشنی بجھی تو نہیں, کسی کے حق کی صدا آج بھی سنی تو نہیں, سماعتوں پہ لگی ہے امید کی نظریں, یہاں انصاف ملے گا یہ آس مری تو نہیں. ہماری کوشش تو یہی ہے کہ انصاف مل جائے, لیکن سمجھنا ضروری ہے اس حوالے سے جنوری سے لے کر اب تک سزا سسپینشن کے لیے کیا کچھ ہوا. یہ وہ کیسز ہیں کہ جس کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوا کہ ہم نے پکڑ کے سزا دلوانی ہے اور جیل میں ڈالنا ہے. ٹھیک, اگر کروا لیا آپ نے ڈے ٹو ڈے ٹرائل تو اپیلوں سے کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں؟ یہ وہ کیس ہے کہ جس میں نیب پہلے آئی کہ جناب پروسیکیوٹر بدلنا ہے, پروسیکیوٹر تعینات نہیں ہوا, کبھی بینچ کینسل ہو گیا, پھر بیمار ہو گیا, پھر ریکارڈ نہیں ہے. اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر ہم عمران خان صاحب کو فار دا ٹائمنگ ایک طرف رکھ لیں, عورت کا تو ویسے ہی نہ اپنا حق ہے بیلیں. میں سب کو بیسیوں کیس ایسے بتا سکتا ہوں, بظاہر یہ ہے, لیکن اس کے پیچھے جو آپ نے ایک بات پوچھی ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. یہاں بڑا شور ڈالا جی آئینی عدالت بنانی ہے, جی آئینی عدالت جانی ہے, پتہ نہیں کوئی آپ نے جب سے یہ آئینی عدالت بنی کو عدالتی نظام بہتر دیکھا آپ نے؟ اب سمجھانا اس لیے ضروری ہے, یہ آئینی عدالت میں آئین کی تشریح ہونی تھی, پھر ایک ترمیم ہوتی ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ جو اپیل ہے نا وہ آئینی عدالت میں, لیکن نیب میں یہ کیا بتا رہا ہے, یہ کیا شو کر رہا ہے؟ یعنی وہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ آپ نے آئینی عدالت میں ہینڈ پیک کا لفظ کہیں گے تو برا نہ لگ جائے, لیکن حقیقت تو یہی ہے نا جی کہ وہ کسی پروسیس سے تو نہیں, انہی میں سے چنے گئے اور آپ کی انتظامیہ نے چنے اور لا کر بٹھا دی. اور یہ بھی بڑا واضح ہے, یہاں میں نہیں سمجھتا اس میں تو جاؤں گا کہ جیسے ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلایا ہے, انہیں چاہیے نا کہ نیب کو ڈائریکشن دیں, ایف آئی اے کو ڈائریکشن دیں کہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلائیں, ڈے ٹو ڈے اپیلیں چلائیں اور سنا کے فارغ کریں. اس میں ایسی پریشانی کی کیا بات ہے؟ حذیفہ رحمان صاحب, یہ ابھی کیس ابھی اپیلیں دوبارہ سننا شروع ہوئی ہیں, لیکن شروع سے ہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل, آپ نے سن لیا ان کی بات, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں لگتا ہے کہ بینچ جو ہے وہ بائسڈ ہے اور بشرا بی بی کو جو ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں دیا جا رہا. عمران خان صاحب کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی معاملہ ہے, لیکن کسی قسم کی ہمیں امید نہیں ہے اس بینچ سے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی بہت شکریہ خان صاحب. میں کچھ حقائق آپ پہ گوش گزار کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ جو مسلسل بیانیاں بنا رہے ہیں کہ یہ مخصوص ججز ہیں یا ان مخصوص ججز کو جو ہے کوئی حکومت نے اسپیشل بھرتی کر دی ہے اور یہ حکومت کے اب ابلائجی ہیں اور اس لیے میرٹ اور انصاف نہیں کریں گے, میں صرف انہیں آئینہ یہ دکھانا چاہتا ہوں. آئینی عدالت میں بیٹھے ہوئے 4 ججز وہ ہیں جن کو آپ کے دور میں ہی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لایا گیا تھا. آئینی عدالت کے 1 جج وہ ہیں جو آپ کے دور میں ہی ایک لمبا عرصہ تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے اور ان کے دور کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی دونوں اپیلوں پہ فیصلہ نہیں ہوا, 2.5-3 سال وہ پینڈنگ پڑی رہی. آئینی عدالت کے علاوہ اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں, بار بار یہ سرفراز ڈوگر صاحب کو کوٹ کرتے ہیں. سرفراز ڈوگر صاحب کا ایک پروگرام آپ اسی پہ کر لیں, ٹریک ریکارڈ نکلوا کر دیکھ لیں, جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر سرو کر رہے تھے 1 یا 2 کیسز کے اندر انہوں نے بیل گرانٹ کی. اور اس کے علاوہ ہماری انہوں نے پوسٹ ریسٹ سے دور کی بات ہے, پری ریسٹ بیل جو ہے نیب کیسز میں ایک لمبا عرصہ تک وہ نیب ڈی بی کو چیئر کرتے رہے, ملتان بینچ کے اندر بھی, تو وہ ریجیکٹ کرتے رہے. تو مقصد یہ کہ ججز کو یہ کہنا کہ وہ آپ کا ہے وہ ہمارا ہے, ایسی بات نہیں ہوتی. اگر یہ ججز کو کنٹروورشل بنائیں گے تو مشکلات ہی نہیں کے لیے بڑھیں گی, اس کا حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہونا. عزیز صاحب بات یہی ہے کہ الٹیمیٹلی پلیٹ فارم تو ایک ہی ہے, جگہ ایک ہی ہے جہاں سے آپ کو ریلیف ملنا ہے, اور اگر کوئی ریلیف آپ کو مل جائے تو وہ ججز ٹھیک, اور اگر نہ ملے تو پھر آپ ان کے اوپر بائسڈ ہونے کا جو ہے الزام لگا دیتے ہیں. اچھا تھوڑا سا فرق ہے. میں منصور صاحب میں چونکہ وکیل ہوں, ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. میں ذرا تصحیح کر دوں ان کو, میرا بڑا تعلق ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سے, ان کے ساتھ جسٹس اسد جاوید گرال صاحب تھے جب شہباز شریف کی ضمانت پہ جب باہر آرڈر اناؤنس کر دیا نہیں ہوا اور ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا گیا, اور اس کے بعد کیا ہوا میں حدیبیہ میں لے جاؤں گا آپ سے, یہ جو بتا رہے ہیں نا, میں ان کو تو شاید میرے بھائی کو پتہ نہیں ہے. حدیبیہ کے کیس میں بھی ایک جج صاحب ہوتے تھے, 2 جج نے کہا کہ نہیں, ایک نے کہا کہ کیس خارج کرنا, ایک نے کہا ریفرنس بن گیا. 1 سال تک ریفرنس نہیں بنا, اور جب ان کی حکومت آئی ریفرنس بنا, اور وہ جج صاحب بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے, پھر وہ گلگت بلتستان کورٹ کے چیف جج بھی بنے. میں پھر وہی جج تھے جنہوں نے جو حمزہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی ضمانتیں دے دی تھی. یعنی ہمارا کیس کوئی ایسا نہیں ابھی تک, کوئی ایک کیس ایسا اچھا میں حیران ہوتا ہوں, ثاقب نثار کا کہتے ہیں, ثاقب نثار نے یہ کیس سنا کون سا ان کا؟ پاناما کا کیس ثاقب نثار نے نہیں سنا. کون سا ایسا کیس ہے جو ثاقب نثار نے سنا ہوا اکیلے؟ اور دیکھیں یہ عدالتوں کے بارے میں صرف 2 لفظ آپ کے سامنے بتا دوں, بڑا شور پڑا یہاں پر,
आईनी अदालतें, जुडिशियल एक्टिविज्म, बड़ा शोर डाला। अच्छा, वो फिर चीफ जस्टिस को अकेले बेंच नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तो बन गया, वफाकी अदालत में क्यों नहीं बना? वो चीफ जस्टिस क्यों बेंच बनाते हैं? अच्छा चले इसको छोड़ दें, आप हाई कोर्टों में बता दें। आप हाई कोर्ट यानी बातें जो करते रहे ना, ये सियासत करते रहे, बदनाम तरीन सियासत करते रहे। और मैं आपको बता दूं, हमारे अदालत मैं ना एक लफ्ज़ आपको याद हो, विंस्टन चर्चिल ने जब जंग अजीम हुई तो क्या कहा था? अदालतें इंसाफ कर रही हैं, आपकी अदालतों से इंसाफ की वो उम्मीद नहीं। मैं वकील हैसियत से बात कर रहा हूं, मैं रोजाना फेस करता हूं सारे निजाम को यहां पर बैठे। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, पिछले ये उम्मीदें कब से बंद हुई? ये जैसे ही 26वीं और 27, मैं 3 चीजें बता, उससे पहले ठीक थी? देखें, मैं उससे पहले फिर भी बेहतर निजाम, इमरान खान साहब के दौर में जुडिशरी ठीक थी? जुडिशरी देखें इससे हद दर्जे बेहतर थी। अच्छा, मैं छोटी सी मिसाल देखें, वो जब जुडिशरी कहती थी गुड टू सी यू तब ठीक नहीं सर, वो गुड टू सी मैं फिर बताऊं, मैं तो उस दिन कोर्ट के अंदर था ना। वो ठीक था? ना, वो गुड टू सी की अपना बिलावल के लिए भी कहा था। अच्छा, मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था, मुझे तो याद है उस दिन की हरी हरी। उन्होंने बिलावल भुट्टो के लिए भी कहा था, बिल्कुल फजल रहमान साहब को बिल्कुल, ये सब के लिए। और ये जो कहना ना इस बात को, अच्छा चले मैं इसको यूं ले लेना, मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं 3 चीजें आपके सामने रखना हूं। पहली तो बात बता दें, नहीं, वो जुडिशरी के हवाले से ये भी इल्जामात मुस्लिम लीग नून लगाती रही है कि जनाब इमरान खान साहब को तो ऐसा रिलीफ ही मिला कोर्टों से कि जिसमें उन्होंने कहा कि अभी वो मुकदमा जो हुए नहीं है उसमें मैं वही पूछता हूं, मैं चैलेंज करता हूं ना, आज एक कमीशन बना लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पर बैठ के कौन सा ऐसा मुकदमा है, कौन सा ऐसा एक केस है, केस टू केस, मैं इनके एक एक केस साबित कर दूंगा। मैं अदालतों साबित करेंगे? मैं साबित कर दूंगा कि इन्हें कैसे रिलीफ मिला। मैं छोटी सी मिसाल, इमरान खान साहब की बात, इमरान खान साहब के लिए तो कोई एक रिलीफ बता दें कि जो मेरिट से हटकर मिला हो। अच्छा, इनके लिए मैं मिसाल देता हूं, देखिए नैब का कानून बदला गया, इनको जब रिलीफ मिला बगैर मेरिट के मिला, इमरान खान साहब को जब मिला मैं तो आपके सामने जो माजी के हवाले से बात करते हैं ना, मैं माजी को सामने रख के आज भी आ जाए ना, मुझे बता दिया अगर मेरिट, मुझे ये बता दे, बड़ा शोर डाला साइफर पर, कहां है साइफर? बड़ा शोर डाला इद्दत के ऊपर, बड़ा शोर, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर 3.5 साल में करप्शन सिर्फ इमरान खान है, और वो भी सिर्फ तोशा खाना। कोई बता दे, यहाँ ये 11 अरब का जहाज आपके सामने आया है, यहाँ पता नहीं क्या क्या टेंडर सारे हुए, जितना काम इन दोनों दो, कोई एक केस बता दे कि नैब ने कुछ किया, कोई इदारा हरकत में आया हो। मैं तो हैरान होता हूं कि वो इदारे भी खामोश बैठे हुए हैं। ये निजाम तबाही और बर्बादी की तरफ चला गया। साहब, उनका इतराज ये है कि जनाब आपके तमाम तर इदारे जो हैं वो इनके लिए तो हरकत में आते हैं, आपके मामले में जाके खामोश हो जाते हैं, चाहे वो आप लोगों का जहाज हो, उसके ऊपर कोई ना पूछने वाला है ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। मेरे ख्याल में तो शायद आपको भी जहाज के बारे में शायद पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। बहुत शुक्रिया खान साहब ने मुझे सारी मालूमात है पड़ी। अच्छा है आप, और अगर आप मौका फराहम करते हैं, जी मौका फराहम करते हैं तो जहाज पे भी आ जाते हैं। ये शुक्र है हमें कोई बंदा ऐसा मिल गया जिसको जहाज के बारे में पता है, क्योंकि हम तो बड़े दिनों से ढूंढ रहे थे। ये जहाज किसका है भाईजान? ये पंजाब गवर्नमेंट का? मैं जहाज पर भी आ जाता हूँ, लेकिन पहले मुझे तो ऐसा हीरा मिल गया जो मुझे बता देगा जहाज के बारे में, तो इससे बड़ी इंफॉर्मेशन क्या होगी? मुझे बता दें जहाज किसका है ये? सर जहाज बिल्कुल पंजाब हुकूमत ने जहाज एक लिया है, तो पंजाब कोई ऐसी नहीं ठीक है सर, मैंने कब एतराज किया? मैं तो कह रहा हूँ आप ले सकते हैं, खजाने की चाबी आपके पास है, आप जो मर्जी लें। कितने का जहाज लिया सर? सर गुजारिश ये है कि जो एग्जैक्ट ज़रा फिगर है वो मैं आपको गोशगुजार कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें मुझे मौका दीजिएगा 2 से 3 मिनट, मैं सारा जहाज का केस आपके सामने रख देता हूँ। गो अहेड प्लीज। तो उसके बाद अगर आप की तसल्ली तशफ़ी होगी ठीक है, वरना आपके सवाल देने का मैं पाबंद हूं, जवाब देने का। जरा आप अपने व्यूअर्स को जवाब दें। जी बताइए सर। गुजारिश ये है कि जो गल्फ स्ट्रीम जिसका बार बार ये किया गया कि ये नया गल्फ स्ट्रीम खरीद लिया, ऐसी बात नहीं, 2019 मॉडल गल्फ स्ट्रीम लिया गया, जिसका ज़रा 4000 से 5000 नॉटिकल माइल्स के लिए अगर आप बात करें, दुनिया में 3 ही जो प्राइवेट जेट की कंपनीज हैं, गल्फ स्ट्रीम है, बॉम्बार्डियर है, या चैलेंजर 5000 है। उसके अलावा लोग बात करते हैं सेस्ना वगैरह की, तो जाहिर है अगर एक सूबा गरीब है, पैसा नहीं है, तो जाहिर है आप 1.5-2 अरब या 3 अरब में सेस्ना भी ले सकते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि मैं इसको समझता हूँ, सेस्ना के अंदर अगर 4 बंदे बैठते हैं और कॉस्ट उसकी है $4,000 से $5,000 पर आवर, और अगर गल्फ स्ट्रीम के अंदर बैठते हैं 15 से 18 लोग और इसकी कॉस्ट है $7,000 से $8,000 पर आवर, तो मुझे बताएं वजीर आला साहिबा अगर राजनपुर जाएंगी और राजनपुर जाने में उनके साथ 4-5 कैबिनेट मेंबर, आईजी, चीफ सेक्रेटरी, 17-18 लोग जाएंगे, तो फी बंदे के ऊपर लाख या 1.5 लाख रुपए का यानी खर्चा पड़ता है। और अगर वही वजीर आला बाय रोड जाए, एक मिनट इधर इस पे रुक जाए, अगर मैं इसे मुकम्मल कर दूं मजा आ जाएगा। अगर मुझे मुकम्मल चले मजा ले लेते हैं, आप बोलिए। जो कई सौ अरब का मेरा टेम्पो है, जहाज तो 11 अरब का है, मेरा कई सौ अरब का टेम्पो टूट जाएगा आपके साथ। आप करें सर, आप ये जहाज वजीर आला साहिबा एक मिनट मैंने हुज़ैफा भाई, मैं आपका टेम्पो नहीं तोड़ना चाह रहा, मैं साथ पॉइंटर्स लिख रहा हूं ताकि उसके बाद आप कंटिन्यू। आप फिर हमारे 11 अरब का जहाज है और बंदे ज्यादा बिठाने थे इसलिए महंगे वाला लिया। नहीं, मैं बात ये कर रहा हूं कि जब आप लोग कंपैरिजन देते हैं कि सेस्ना ले लेते भाई,
تو میں ہاں، آپ نہیں، لوگوں کی تسلی و تشفی کے لیے کر رہا نہیں، ہوں ٹھیک ہے۔ کہ بھئی بیسیکلی اب سن لیں، مکمل کرنے دیں۔ جی، عرض جی، یہ جی۔ کہ جب وزیر اعلیٰ صاحبہ کاسٹ کی بات جو بار بار کہتے ہیں نا کہ وزیر اعلیٰ نے بوجھ ڈال دیا، راجن پور وزیر اعلیٰ نے جانا لاہور سے، جی، جی۔ اور وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی بھی ہے، بیچ میں 13-14 ضلع بھی آتے جی، ہیں۔ جی۔ وزیر اعلیٰ کا جہاز کا خرچہ اگر پڑ رہا ہے 40 سے 45 لاکھ کا، جی، جی۔ سیکیورٹی اور ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، پورا صوبہ جو ہے وہ وزیر جی، اعلیٰ جی۔ آن روڈ کے اوپر ہے، ہاں۔ زیرو ٹریفک پروٹوکول لگا ہوا ہے، اس سیکیورٹی کو بھی دیکھ لیں، جی۔ وہ کاسٹ ابھی کروڑ سے بھی اوپر چلی جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب میں ٹیکنیکل کے اوپر آ جاتا ہوں، ٹیکنیکل کے اوپر، یعنی آج آپ نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب 2008 میں وزیر اعظم بنے، تو جو وزیر اعظم کے زیر استعمال اس وقت گلف سٹریم ہے G450 انہوں نے تب خریدا تھا۔ ٹھیک ہے۔ آج وہ اگر جو G450 انہوں نے اس وقت لیا تھا اگر 1 ارب روپے کا، ہاں۔ آج وہ G450 جہاز جو ہے ہمیں 7-8 ارب سے کم نہیں ملے گا، لیکن وہ ایک نیشنل ایسٹ بنا، ایک نیشنل ایسٹ بنا۔ یہ وزیر اعظم کے جہاز کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ایک جہاز یہ خریدا، وزیر اعظم کے جہاز کی بات نہیں، وزیر اعظم کے جہاز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی وزیر اعظم کے جو فلیٹ کے اندر جو جہاز ہے ہاں۔ وہ G450 ہے۔ وہ G450 اگر آج خریدا جائے تو 7-8 ارب کا ملے گا۔ 7-8 ارب روپے کا بھی آپ چیک تو کر لیں، یعنی وزیر اعظم کا جہاز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے جہاز سے سستا ہے۔ نہیں، اب G450 جہاز اگر آنا کمپنی نے بند کر دیا، 15-16 کے بعد نہیں آ رہا، تو آپ G500 لے لیا۔ اس وقت G700 جہاز بھی آ رہے گلف سٹریم، وزیر اعلیٰ نے نہیں لیا G700، وزیر اعلیٰ نے برینڈ نیو جہاز نہیں وہ لیا، جہاز نہیں آ رہا، وہ جہاز نہیں آ رہا، 2019 حذیفہ بھائی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، لیکن اب وزیر اعلیٰ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے اس کے بعد وزیر اعظم سے زیادہ لیٹسٹ جہاز ہے۔ نہیں، وزیر اعظم صاحب کے پاس تو ظاہر ہے پورا ملک کا وزیر اعظم ہے تو کسی صوبے کا بھی جہاز استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ وزیر اعظم کی اپنی ترجیحات ہے۔ شہباز صاحب کچھ ویسے چاہیے تھا، میں تو شہباز صاحب کی جگہ اگر میں موجود ہوں، اگر وہ میری رائے پہ چلیں تو میں انہیں کہوں کہ جی وزیر اعظم پاکستان کے فلیٹ میں 2 بیسٹ جہاز ہونے چاہیے۔ آپ پوری دنیا کی سفارتکاری کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اسٹیٹ میں یہاں پر آنا ہے، آپ حذیفہ بھائی اپنی بات کمپلیٹ کریں پھر میں اگلے سوالات کرتا ہوں، آپ کنٹینیو کریں۔ اچھا ہاں، میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ جی۔ اچھا، عرض کہنے کا مقصد یہ کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کے اگر جہاز کی خریداری کے اندر کوئی گھپلا تو آپ ضرور ریز کریں، اگر اس جہاز کو مس یوز کیا جا رہا ہے آپ ضرور ریز کریں۔ اگر پنجاب کے صوبے کے پاس ایک جہاز موجود ہے، اس نے ملک کے اندر کے پی کے جانا ہے، وہ اپنے جہاز کو استعمال کرتی ہے اور جنورلی اپنے صوبے کو سرو کر رہی ہے، تو اسے پروپیگنڈا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بات یہ کہ عثمان بزدار کے دور میں، سن لیں نا، عثمان بزدار کے دور میں ایکسیلنسی سر، عثمان بزدار کے دور میں M16 ہیلی کاپٹر پنجاب حکومت نے خریدا، عثمان بزدار نے خریدا، وہ ہم اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ بات یہ کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت اب 12 بلٹ پروف گاڑیاں بنوا رہی ہے پرائیویٹلی یا مختلف لوگوں کے ذریعے یا جو بھی وینڈر کر رہی ہے تو اچھی بات ہے، ان کے صوبے کو ضرورت ہے، ہم اس پہ سیاست پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک 10-11 ارب روپے کا جہاز جو لوگ پنجاب میں سرو کرتے رہے ہیں، اور آپ خود پنجاب میں رہتے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے پنجاب کے اندر بھائی ایک ضلع کا ترقیاتی بجٹ 50 ارب روپے ہے، ایک ضلع کا ترقیاتی بجٹ۔ بات یہ کہ اور یہ جہاز آپ افورڈ کر یہ بھی سکتے ذہن میں رکھیں، ہیں، یہ 6 مہینے سے شروع ہوئی ہے، آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ نہیں سر، نہیں، افورڈ کی بات نہیں، یہ بیسیکلی صوبے کا ایسٹ ہے۔ اگر ایک خریداری 6 مہینے پہلے شروع ہوئی، وہ ہمیں کیا پتا تھا جنگ چھڑ جائے گی، حالات اس قسم کے ہو جائیں گے، اگر آج کے حالات ہوتے تو میرا جواب بیچ دیں اس کو، بیچ دیں۔ اب کوئی اچھا گاہک سے تلاش کر دیں 12 ارب روپے کا، آپ لوگوں نے 11 ارب کا جہاز لیا، بیچنا 12 کا ہے۔ نہیں چلو 11.5 کا بیچ دیں گے، اچھا ہو سکتا ہے، سودا ہو سکتا ہے، اگر کوئی ڈیل ہو جائے تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ جتنا آپ لوگ اس کے اوپر کر رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس جہاز کو اچھا، اب میں آپ کی بات کمپلیٹ ہو گیا، میں سوالات شروع کروں آپ کی اجازت سے؟ سر کریں، بالکل کریں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جناب بات یہ ہے کہ وہ جہاز میں زیادہ بندے بٹھانے تھے تو اس لیے وہ ہمیں سستا پڑتا ہے، اس لیے ہم نے زیادہ بندے بٹھانے والا جہاز ہم نے لے لیا۔ سر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، میں گاڑیوں کی، میں سن رہے نہیں، آپ نے کہا وہ سستا پڑتا ہے نا، آپ نے کہا اگر وہ میں نے یہ کہا، میں نے بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ بن کر آپ کے سب سوالات کے پیش کی جواب دے دیے کہ بیسیکلی آپ سوال کریں گے کہ اگر جہاز کی ضرورت تھی، پنجاب حکومت کا جو پچھلا جہاز تھا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا یا وہ جہاز ٹھیک پرفارم نہیں کر پا رہا تھا تو آپ سیسنا لے لیتے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عام آدمی کو پتا ہو کہ سیسنا اور گلف سٹریم میں ہمیں کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے، چلے میں یہ گزارش آپ کے سامنے